بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ میرے محترم عزیز بھائی اور دوستو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج کا واقعہ بیان ہوا، اس میں کچھ حکمتیں تھی وہ بھی بیان ہوئی۔ تو اب حضرت فرما رہے ہیں کہ ملحد لوگوں کے کچھ اعتراضات ہیں معراج کے واقعے پر۔ تو فرمایا کہ ملاحدہ نے یعنی ملحد لوگوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج جسمانی پر جو اعتراضات کیے ہیں، ان سب کا اجمال یہ ہے کہ فلسفہ قدیمہ تو اجرام فلکیہ میں خرق و التیام کو محال بتلاتا ہے۔ اجرام فلکیہ یہ چاند، ستارے، سورج اور بھی جتنے سیارے ہیں ان کے مختلف نام ہیں۔ تو ان میں خرق و التیام کے یہ پھٹ جائیں اور دوبارہ جڑ جائیں، قدیم جو فلاسفہ ہیں وہ بتلاتے ہیں کہ ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو اور فلاسفہ جدیدہ افلاک کے وجود ہی کو تسلیم نہیں کرتا۔ جو جدید فلسفی لوگ ہیں وہ تو اس کو تسلیم ہی نہیں کرتے کہ جو آسمان ہے اس کا وجود ہے۔ وہ کہتے ہیں آسمان کا کوئی وجود نہیں ہے۔ دوری کی وجہ سے ہمیں ایسا لگتا ہے جو سبز سبز ہمیں نظر آ رہا ہے کہ وہ آسمان ہے، جبکہ آسمان ہے نہیں۔ لہٰذا جب آسمان کا وجود ہی ثابت نہ ہوا تو معراج جسمانی کا ثبوت کس طرح ہوگا؟ چونکہ معراج میں تو یہ بتایا گیا کہ آپ پہلے آسمان پر گئے، پھر دوسرے پر گئے، پھر تیسرے پر گئے۔ تو جو جدید فلسفی لوگ ہیں وہ کہتے ہیں آسمان ہے ہی نہیں، تو پھر اس پر جانا یہ بھی ثابت نہیں ہے۔ یہ ان کا اعتراض ہے۔ نیز فلسفہ جدیدہ اور قدیمہ دونوں اس پر متفق ہے کہ زمین سے کچھ اوپر کرۂ زمہریر ہیں، ایک تہ ہے، ایک لہر ہے جو زمہریر یعنی دہکتی آگ کی طرح ہے۔ کوئی چیز اس سے اگر جانا چاہے تو اس کو جھلس کے رکھ دے۔ اور فلسفہ قدیمہ کے نزدیک کرۂ ناری ہے، یعنی آگ کی ایک خول ہے جو اس دھرتی کو اپنے اندر لپیٹے ہوئے ہیں۔ اور دونوں مقاموں سے کسی جسم عنصری کا صحیح سالم اور زندہ عبور کرنا، اس کو پار کرنا محال ہے۔ لہٰذا یعنی نتیجہ یہ نکلا ان کی باتوں کا کہ عروج جسمانی بھی محال ہوگا، جسم کا اوپر جانا بھی محال ہوگا، ناممکن ہوگا۔ کہتے ہیں کہ جسم ثقیل کی اس قدر بلند و سری سیر عقلاً محال ہے۔ ایک اعتراض ان کا یہ بھی ہے کہ بھاری جسم اس قدر اوپر چلا جائے اور اتنا تیزی کے ساتھ چلا جائے کہ ایک رات میں یہ سارے سفر کر کے واپس آ جائے، عقل اس کو تسلیم نہیں کرتی۔ تو یہ کچھ ان لوگوں کے اعتراضات ہے فلاسفہ قدیمہ کے اور جدیدہ دونوں کے۔ تو جواب حضرت نے دیا ہے کہ یہ سب استبعادات اور توہمات ہیں، یہ صرف ان کی وہمی باتیں ہیں۔ عقلاً ان میں سے کوئی شے بھی محال نہیں۔ ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین، اگر سچے ہو تو اس پر کوئی دلیل بھی پیش کرو۔ اب یہ تو ان کا کہنا ہے نا کہ آسمان نہیں ہے، دوری کی وجہ سے ایک نیلا پن ہمیں نظر آ رہا ہے، تو اس پر کوئی دلیل پیش کرے اگر ہے۔ جو شخص، اب وہ حضرت جواب دے رہے ہیں ان ساری باتوں کا، جو شخص ان چیزوں کے محال ہونے کا مدعی ہو وہ دلیل پیش کرے۔ تمام انبیاء و مرسلین اور تمام کتب سماویہ اس پر متفق ہے کہ قیامت قائم ہوگی اور آسمان پھٹ کر ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا۔ تو آسمان کوئی چیز ہے نا جو پھٹے گا اور اس کے ٹکڑے ٹکڑے ہوں گے۔ تمام انبیاء و مرسلین اور تمام کتب سماویہ اس بات پر متفق ہیں کہ قیامت قائم ہوگی اور آسمان پھٹ کر ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے۔ قرآن پاک کی ایک آیت کی طرف اشارہ کر کے فرما رہے اذا السماء انشقت، سورہ انشقاق کی آیت ہے، اور سورہ انفطار کی آیت ہے اذا السماء انفطرت، دونوں کا ایک ہی معنی ہے، جب آسمان پھٹے گا۔ تو قرآن سے بھی یہ ثابت ہے کہ آسمان پھٹے گا، تو پھٹے گی وہ چیز جس کا وجود ہے۔
اور حضرات انبیاء و مرسلین کا امر محال کے وقوع پر متفق ہونا قطعاً محال اور ناممکن ہے. یعنی ایسا کہ تمام نبی ایک بات پر متفق ہو جائے، تمام رسول ایک بات پر متفق ہو جائے. کس بات پر متفق ہوئے؟ کہ تمام نبیوں کی تعلیمات میں یہ ہے کہ آسمان ہے، قیامت آئے گی، آسمان پھٹے گا. تو سب لوگوں، تمام انبیاء کا اس بات پر متفق ہونا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اس بات کا وجود ہے. اور دوسری طرف سے اگر دیکھا جائے تو کہہ رہے ہیں کہ حضرات انبیاء و مرسلین کا امر محال پر، کہ جو چیز ہو ہی نہیں سکتی اس پر تمام نبی متفق ہو جائیں، یہ بات خود ہی محال ہے. اور فلسفہ قدیمہ نے جو افلاک کے خرق و اور التیام کے محال ہونے کے درپے ہوئے، اور فلسفہ قدیمہ نے جو افلاک کے خرق و التیام کے محال ہونے کے دلائل ذکر کیے ہیں، حضرات متکلمین نے ان کا کافی اور شافی جواب دے دیا ہے. کہ جو پہلا فلسفہ تھا ان کا کہنا یہ تھا کہ جتنے بھی اوپر چیزیں ہیں ان میں وہ چیزیں پھٹ جائیں یا دوبارہ وہ جڑ جائیں، ایسے ہو ہی نہیں سکتا. تو مطلب حضرت اس بات کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ چونکہ ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ چیزیں پھٹ نہیں سکتی، تو جب پھٹ نہیں سکتی تو آسمان کیسے پھٹا، اور پھر اس کے اندر سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کیسے کیا. تو اس بات کو سامنے رکھتے ہوئے وہ کہتے ہیں کہ معراج محال ہے. تو حضرت فرما رہے کہ ان کے اعتراض کا حضرات متکلمین نے ان کا کافی اور شافی یعنی خوب اچھی طرح جواب دیا ہے. رہا فلسفہ جدیدہ کا افلاک کے وجود کو نہ تسلیم کرنا، یعنی موجودہ فلسفے کا آسمانوں کے وجود کو تسلیم نہ کرنا، سو یہ افلاک کے معدوم ہونے کی دلیل نہیں، یہ اس بات کی دلیل نہیں کہ آسمان ہے ہی نہیں. تمام عقلاء کا اس پر اتفاق ہے کہ کسی شے کا نظر نہ آنا یا اس کا ثابت نہ ہونا اس کے معدوم ہونے کی دلیل نہیں. بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو نظر نہیں آتی لیکن وہ موجود ہے. آسان بات ہے، عقل ایک چیز ہے، وہ نظر تو نہیں آتی لیکن وہ موجود ہے، اور اس پر تمام عقل مند لوگ متفق ہے کہ واقعی عقل ایک چیز ہے. ورنہ زمین اور آسمان کی ان ہزارہا چیزوں کا انکار لازم آئے گا جو ہماری نظروں اور عقل اور علم سے مخفی اور پوشیدہ ہے. نیز عقلاء اس پر بھی متفق ہیں کہ کسی کا جہل اور عدم علم دوسرے پر حجت نہیں. یعنی اگر ان لوگوں کو، ان فلسفیوں کو ایک چیز معلوم نہیں ہو سکی تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ چیز سرے سے ہے ہی نہیں. کسی چیز کے بارے میں معلوم نہ ہو جانا یہ اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ وہ چیز ہے ہی نہیں. آج کل نئی نئی قسم کے ایسے آلات ایجاد ہو رہے ہیں کہ جن کے ذریعے سے جسم حرارت اور برودت کے خارجی اثرات سے بالکل محفوظ رہتا ہے. جیسے سردیوں میں ہم کوٹ پہن لیتے ہیں، حالانکہ یہاں مائنس میں سردی ہوتی ہے، ہمیں محسوس ہی نہیں ہوتی، ہم نے ایسے کوٹ پہنے ہوئے. تو بتانا یہ اس بات کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ اوپر ایک خول ہے اس دھرتی سے جو کہ ناری ہے یا زمہریر ہے، کہ جو چیز بھی اس سے گزرے تو اس کو جھلس کے رکھ دے، جلا کے رکھ دے. تو بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جو یہاں مائنس کی یعنی سردی میں ایسے کوٹ پہنتے ہیں، ان کو ایک ذرہ سردی بھی ان کو محسوس نہیں ہوتی. تو کیا اللہ کے لیے ایسا کرنا، اگر فرض کر لو ہے بھی، تمہاری بات یعنی پہلے تو صحیح نہیں ہے، فرض کر لو تمہاری بات صحیح بھی ہے، آگے اوپر آگ ہے، اس سے کوئی آدمی گزر نہیں سکتا، تو کیا اللہ کے لیے اس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گزارنا کوئی محال ہے؟ نہیں. جیسے کہا کہ جسم حرارت و برودت، حرارت گرمی اور برودت سردی کے خارجی اثرات سے بالکل محفوظ رہتا ہے، اور خداوند ذوالجلال کی قدرت تو اس سے کہیں اعلیٰ اور ارفع ہے. ما للتراب ورب الارباب، مشت خاک کو اور خداوند افلاک سے کیا نسبت. ما للتراب یہ ایک محاورہ ہے کہ یعنی یہ تو دنیا کے اندر چیزیں بنانے والے جو لوگ ہیں انہوں نے اس طرح کی چیزیں بنا لی ہے کہ آگ سے بھی حفاظت ہو سکتی ہے اور سردی سے بھی حفاظت ہو سکتی ہے. تو ان لوگوں کو اللہ سے کیا ہم نسبت دے سکتے ہیں جو کہ تمام جہانوں کا پالنے والا ہے.
سرکاری باغوں میں یہ بات میں نے پہلی دفعہ سنی، ہو سکتا ہے آپ لوگوں نے کسی نے سنی ہو تو بتا دیں۔ سرکاری باغوں میں ایسے درخت موجود ہیں کہ بجائے پانی کے ان کے نیچے آگ روشن کی جاتی ہے، وہ آگ کی گرمی سے سرسبز رہتے ہیں۔ کسی نے بات پہلے سنی ہے؟ اگر آگ کی حرارت کم ہو جائے تو خشک ہو جاتے ہیں۔ بہرحال مجھے معلوم نہیں اس بارے میں، ہو سکتا ہے ہندوستان میں کوئی اس طرح ہو، کچھ درخت ایسے ہوں جن کی زندگی آگ کے ساتھ وابستہ ہو۔ سمندر کا ایک کیڑا ہے جو آگ میں پیدا ہوتا ہے، اور وہ نہ آگ سے جلتا ہے نہ مرتا ہے، بلکہ آگ اس کے حق میں حیات ہے اور آگ سے جدائی اس کے لیے موت ہے۔ تو یہاں یہ بات بھی اگر کسی کو معلوم ہو، پہلے سنی ہو، بہرحال میں نے بھی پہلی دفعہ سنی ہے، سمندر کا ایک کیڑا ہے جو آگ میں پیدا ہوتا ہے، تو یہ دونوں باتیں تو جمع نہیں ہو سکتی۔ سمندر کا کیڑا ہو، آگ میں پیدا ہو، آگ کے ساتھ اس کی زندگی ہو۔ جی، کسی کو سمجھ میں آ رہی بات؟ سمجھ میں آ رہی لیکن سنا نہیں کبھی۔ تو بہرحال ایسے ہو سکتا ہے۔ نیز ہزار ہاں من وزن کے طیاروں کا آسمانی فضا میں اڑنا، ایک سوال یہ تھا نا کہ جسم ثقیل، ایک بھاری جسم یہاں سے آسمانوں پہ چلا جائے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو کہہ رہے ہیں کہ نیز ہزار ہاں من وزن کے طیاروں کا آسمانی فضا میں اڑنا اور گھنٹوں میں ہزاروں میل کی مسافت طے کرنا ساری دنیا کے سامنے ہے، پھر فقط ایک انسان کے پرواز اور طیران کے بارے میں، یعنی اڑنے کے بارے میں کیوں اس قدر سرگرداں و حیران ہے؟ اچھا، کوئی بتا سکتا ہے کہ جو F-16 ہے یا اور امریکہ اور جو چائنا، ان کے پاس ہو سکتے اس سے بھی اعلیٰ قسم کے ہوں گے، اس کی رفتار فی گھنٹہ کس رفتار سے وہ جہاز جاتا ہے؟ 500 سے تو اوپر ہوگا، 500 سے اوپر ہے۔ یا جیسے ٹرین چلتی ہے چائنا میں یا جاپان میں غالباً 500 سے اوپر کچھ چل رہی ہے، 350 جہاز تو 500 تک جاتا ہے، ہاں، تو 500 کلو میل، 500 میل فی گھنٹہ کی رفتار، تو ممکن ہے آج کل، یعنی جہاز جو ایجاد ہوا اس سے 1 سال پہلے کر لو، اگر یہ بات کسی کو بتا دی جاتی تو کبھی وہ اس کو نہ مانتا کہ وہ اتنی دیر میں تم وہاں پہنچ گئے کیسے۔ تو اس وقت کے چونکہ ہماری عقل کی جہاں انتہا ہوتی ہے تو وہی کی وہاں سے ابتدا ہوتی ہے۔ آج کل ایسے زینے بھی ایجاد ہو گئے، زینے سیڑھیاں، کہ بجلی کا بٹن دبانے سے 1 منٹ میں 100 منزل کے آخری بالا خانہ پر پہنچا دیتے ہیں۔ کیا خداوند ذوالجلال ایسے معراج یعنی سیڑھی اور زینہ سے قاصر ہیں کہ جو 1 منٹ میں اس کے کسی خاص بندے کو زمین سے آسمان پر پہنچا دیں؟ کوئی مشکل نہیں۔ ماہرین اکتشافات کے برابر اعلانات آ رہے ہیں کہ فلسفہ اور سائنس کے ذریعے سے اب تک جو انکشافات ہوئے وہ نہایت ہی قلیل ہیں۔ یہ بھی بتا رہے ہیں کہ جتنا کچھ ابھی تک معلوم ہوا بہت تھوڑا ہے، اور بہت کچھ ہم معلوم کر سکتے ہیں، اور آئندہ جن اکتشافات، یعنی جو باتیں ہم پر کھل سکتی ہیں، اور آئندہ جن اکتشافات کی توقع ہیں وہ اس سے ہزارہا درجہ زیادہ ہے، حتیٰ کہ یہاں تک اعلان آ چکے ہیں کہ ہم عنقریب کواکب اور سیارات تک پہنچ جائیں گے، ستاروں اور سیاروں تک پہنچ جائیں گے، اور میرے خیال میں تو پہنچ بھی گئے۔ یہ حضرت یعنی کتاب چونکہ پہلے لکھی ہوئی ہے۔ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے متمدن بھائی جو مغربی علوم کے سودائی اور شیدائی ہیں، وہ ان خبروں کو نہایت مسرت اور خوشی کے ساتھ سنتے ہیں اور سناتے ہیں، مگر جب نبی امی فداہ نفسی و ابی و امی، یعنی میری جان، میرے ماں باپ ان پر قربان ہوں، ان کے معراج کی خبر کو سنتے ہیں تو طرح طرح کے شبہے اور وسوسے ان کے سامنے آ جاتے ہیں۔ یورپ کی وحی کی بے چوں و چرا تصدیق کرتے ہیں۔ یورپ کی وحی، یہ تھوڑے سے یعنی نیچے اسی وجہ سے ایک دلیل بھی دی ہے کہ یہ حضرت نے ایسے ہی کہا جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ، کہ شیطان اپنے ولیوں کی طرف وحی کرتا ہے۔ تو وحی یعنی کہ جو وحی انبیاء کی طرف ہوتی ہے وہ مراد ہے، یہاں لغوی معنی کہ دلوں میں بات ڈالنا، تو یہاں بھی یعنی یورپ کی طرف سے اگر کوئی بات ہمارے سامنے آتی ہے تو بے چوں و چرا
یعنی بغیر سوال کیے ہوئے تصدیق کرتے ہیں اور اللہ کی وحی میں شبہ نکالتے ہیں اور ڈالتے ہیں۔ یہود کے نزدیک ایک اور طریقے سے جواب دے رہے ہیں، یہود کے نزدیک حضرت ایلیا علیہ السلام کا اپنے جسد عنصری کے ساتھ زندہ آسمان پر جانا، اور عیسائیوں کے نزدیک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا زندہ آسمان پر جانا اور پھر اخیر زمانہ میں آسمان سے ان کا اترنا مسلم ہے۔ تو یہود و نصارہ بھی اس بات پر یعنی ان کی مذہبی اعتبار سے وہ اس بات پر متفق ہیں کہ یہود کے نزدیک ایلیا علیہ السلام اور عیسائیوں کے نزدیک عیسیٰ علیہ السلام آسمان کی طرف گئے ہیں، تو ان کو کیوں جو قرائے ناری ہے اس نے کیوں نہیں جلایا، اور جبکہ وہ اس کے بھی قائل ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام آخر میں یعنی آسمان سے اتریں گے۔ تو اسی طرح حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا اسی جسم اطہر کے ساتھ آسمان پر جانا اور پھر واپس آنا قرآن و حدیث اور اجماع صحابہ و تابعین سے ثابت ہے۔ اگر آسمان پر جانا عقلاً محال ہوتا تو صحابہ و تابعین کبھی اس پر متفق نہ ہوتے۔ تو یہ اعتراضات کے جوابات دیے حضرت نے۔ تو کوئی محال نہیں، عقلاً بھی یہ چیز بالکل محال نہیں، اور ہمیں استاد نے بتایا تھا اسکول میں، آیا یہ بات سچ ہے یا یہ جھوٹ ہے، کہ آئنسٹائن نے اس بات کو تسلیم کر لیا تھا کہ واقعی معراج یعنی ہوا ہے۔ اس نے اس طرح تسلیم کیا تھا کہ اس نے کہا دنیا میں سب سے جو تیز رفتار چیز ہے وہ روشنی ہے، تو روشنی کے رفتار سے اس نے کچھ وقت بتایا تھا، اب مجھے صحیح طرح یاد بھی نہیں، اسکول کے زمانے کی بات ہے، 2011 کی بات ہے۔ تو اس رفتار سے روشنی کی یہ جو رفتار ہے، اس رفتار سے اگر اتنی دیر کوئی چیز چلے تو یہ سفر طے ہو سکتا ہے، لیکن پھر بھی بیچارہ مسلمان نہیں ہوا، تو یعنی یہ چیز معراج عقلاً بالکل محال نہیں۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک۔